السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں نوید اختر ہاشمی۔ جیسا کہ ذوق ٹی وی پہ ہماری کام کی بات جاری ہے، تو آج قسط نمبر 44 لے کے حاضر ہوا ہوں۔ ایک لائن میں انٹروڈکشن دیتا چلوں کہ کام کی بات ایکچولی ہے کیا۔ کام کی بات وہی کام کی بات ہے جو ہم نے کسی سے سنی، یا ہم نے کہیں سے پڑھی، یا ہم نے کہیں دیکھی، یا ہماری زندگی کا کوئی ایکسپیرینس جس نے ہمیں موٹیویشن دی، جس نے ہمیں سبق دیا، جس نے ہمیں ویلفیئر سکھائی۔ ٹھیک ہے، تو یہ ساری باتیں جو سی ہیں، یہ وہی کام کی باتیں ہیں جو میں آپ تک شیئر کرتا ہوں۔ تو پہلے کام کی بات کی طرف چلتے ہیں، پھر اس کے بعد کوئی بات ہوگی تو وہ میں کروں گا ضرور۔ تو آج کا جو واقعہ ہے یہ ایک یہاں مینجمنٹ، بیسیکلی میں نے شروع میں بھی بتایا کہ میں لیڈرشپ اور مینجمنٹ کا اسٹوڈنٹ ہوں، تو یہ مینجمنٹ کا بیسیکلی ٹاپک ہے۔ تو مینجمنٹ کے ٹاپک سے کہ ایک پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک دفعہ ایک بادشاہ جو سا تھا، وہ کیا کہ اس کی عادت تھی کہ طرح طرح کی آزمائشوں میں لوگوں کو ڈالتا، یعنی اپنے وزیروں کو ڈالتا کہ جی یہ سوال پورا کر کے دکھاؤ، وہ کر کے دکھاؤ، یہ کر کے دکھاؤ۔ ٹھیک ہے، جو تو اس کی بات پوری کر جاتا اس کے ساتھ تو وہ اچھا سلوک کرتا، اگر کوئی نہیں کر پاتا تو اس کو سزائیں دیتا، یا کئیوں کو تو باقاعدہ وہ سر قلم کروا دیتا۔ تو اسی طرح ایک دفعہ اس نے ایک اپنے جو بڑا خیر خواہ اس کا وزیر تھا، اس نے اس کو آزمائش میں ڈال دیا۔ یہ اس نے ایک بڑا عجیب و غریب قسم کا ٹاسک اسے دے دیا، تو جو سمجھ سے باہر تھا، مگر اس نے کہا کہ یہ نہیں کرو گے تو تمہاری ایجنسی ہے، تمہیں سخت سزا دی جائے گی۔ وہ ٹاسک اس نے کیا دیا، اس نے کہا کہ میں تمہیں ایک گائے دے رہا ہوں، تو گائے جو سی ہے نا تم نے 10 دن اپنے پاس رکھنی ہے، اور 10 دن میں تم نے اس کی خدمت کرنی ہے، مگر میرا جو ٹاسک جو سا ہے وہ یہ ہے کہ 10 دن بعد جب تم یہ گائے واپس کرو گے تو اس کا وزن اتنا ہی رہنا چاہیے جتنا تم گائے وصول کرتے وقت لوگے۔ ٹھیک ہے، تو اس نے کہا کہ گائے اس کو حوالے کرنے سے پہلے گائے کا وزن تولا جائے اور پھر اس کے حوالے کی جائے، اور اس نے کہا کہ 10 دن بعد جب تم نے یہ گائے واپس کرنی ہے تو اس کا وزن نہ بڑھے تو نہ کم ہو۔ یہ کہہ کے اس نے اس کو دے دی۔ وزیر کو پتا تھا کہ بادشاہ سے میں بحث کروں گا تو اس نے سننی تو ہے نہیں، وہ چپ کر کے وہاں سے گائے لے کے چلا گیا۔ گائے جا کے اس نے اپنے گھر میں باندھ لی، تو بڑا پریشان ذہنی طور پہ ہو گیا۔ اس نے کہا کہ اگر میں گائے کو بھوکا رکھتا ہوں تو گائے کا وزن کم ہو جائے گا، بادشاہ سلامت پھر بھی مجھے مروا دیں گے، اور اگر میں اس کا وزن جو سا ہے زیادہ میں کھلاتا ہوں، اس کی خدمت کرتا ہوں کہ بادشاہ کی گائے ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کا وزن اتنا بڑھ جائے کہ بادشاہ جب تولے تو یہ وزن جو سا زیادہ نکلے، تو بادشاہ نے تو مجھے تب بھی مروا دینا۔ وہ ایسی پہیلی میں پڑ گیا کہ بڑا پریشان ہونے لگا۔ خیر اس نے تھوڑا بہت چارہ گائے کو دیا، مگر ذہنی طور پہ وہ بہت زیادہ ٹینشن کا شکار ہو گیا، کوئی سمجھ نہ آئے۔ ایک دو دوستوں سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا یار کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کریں، کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ ان کو بھی نہ سمجھ آئی، انہوں نے کہا نہیں ہے تو ناممکن ہے کہ 10 دن کسی جانور کی جس کی ہم دیکھ بھال کرنی سمجھتے ہی نہیں ہیں، ہمیں نہ جانوروں کا تجربہ ہے۔ ٹھیک ہے، اس نے کہا کہ تم ایسا کرو، کسی کسان کے پاس چلے جاؤ، ہو سکتا ہے جو گائے بھینسیں پالتے ہیں ان کے پاس کوئی فارمولا ہو ایسا، ان کے پاس کوئی کلیہ ہو، یعنی کہ اس نے بات کی کہ صحیح اس کا کوئی ٹیکنوکریٹ ہو جو اس معاملے کو ڈیل کرتا رہا ہے۔ خیر وہ چارہ لینے چلا گیا، تو ظاہری بات ہے گائے کے لیے اس نے چارہ خریدنا تھا، وہ گیا چارے والے کی ٹال پہ یا چارے والے کی شاپ پہ چلا گیا، تو وہاں اس نے پریشانی میں جا کے کہا کہ جی مجھے چارہ چاہیے۔ پریشانی میں، بہت پریشانی میں چارہ لیا، اور بڑا اداس تو بڑا پریشان۔ تو چارے والے نے پوچھا، اس نے کہا کہ وزیر صاحب آپ بہت زیادہ پریشان لگ رہے ہیں۔ تو اس نے کہا آپ مجھے جانتے ہو؟ اس نے کہا جی آپ کو کون نہیں جانتا، مجھے پتہ ہے کہ آپ بادشاہ کے خاص وزیروں میں سے ایک وزیر ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے اگر تم مجھے جانتے ہو، مگر میں بڑا پریشان ہوں۔ اس نے کہا جی اب ہمیں بتائیں پریشانی کیا ہے۔ اس نے کہا جی پریشانی یہ ہے کہ بادشاہ نے مجھے ایک گائے دی ہے اور میں نے 10 دن تک اس کو پالنا ہے۔ اس نے کہا یہ کون سی بات ہے، ہم تازہ چارہ تمہیں پرووائڈ کر دیں گے، ساتھ تمہیں دانے شانے بنا کے دے دیں گے، بلکہ کچھ فروٹس بھی دے دیں گے جو جانور ہضم کر سکتے ہیں، خوب ٹکا کے اس کی خدمت کرو زبردست قسم کی، انشاءاللہ تعالیٰ 10 دن میں تو ہم گائے کی صحت ایسی زبردست ڈبل کر دیں گے کہ بادشاہ دیکھ کے تمہیں خوش ہو جائے گا اور تمہیں انعام و کرام دے گا۔ اس نے کہا یہی تو مسئلہ ہے کہ بادشاہ نے یہ ساتھ ایک سوال دے دیا ہے، ساتھ ایک آزمائش ڈال دی ہے کہ گائے کا نہ تو وزن بڑھے اور نہ کم ہو، جتنی اس نے تول کے دی ہے گائے اتنی ہی گائے اس سے واپس چاہیے، ورنہ ادروائز میرا سر قلم کروا دیا جائے گا یا مجھے کوئی سخت سزا میرے لیے تجویز کر دی جائے گی۔ جب یہ بات چارے والے نے سنی، اس ٹال والے نے، اس کا بھی رنگ اڑ گیا۔
اس نے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ 10 دن اگر آپ اس کی خدمت کرتے ہیں تو سیم وزن کے ساتھ گائے واپس کرنا تو ناممکن ہے. اگر زیادہ کھلاتے ہیں تو وہ صحت اچھی ہو جائے گی، اگر آپ تم اس کو کم کھلاتے ہو تو اس کی صحت کمزور ہو جائے گی. اور یہ جانور ہے، یہ کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں کہ جس کی ہیلتھ کنٹرول کیا جا سکے، اس کی باڈی کو یا اس کی جو سا میٹابولزم سسٹم ہے اس کا جو پورا، یا اس کی نشو و نما کا جو سسٹم ہے اس کو قابو کیا جا سکے. وہ بھی بڑا پریشان ہو گیا. خیر، وہ ٹارا جو ٹال تھا نا، وہ ایکچولی وہ شروع سے چلاتے آ رہے تھے، ان کے دادے پردادوں نے چلایا تھا. تو وہاں پہ ان کا دادا ایک بوڑھا بندہ بیٹھا ہوا تھا، ٹھیک ہے نا. اس نے کہا مجھے تو اس کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا. ہاں، ہمارا دادا زندہ ہے، وہ بوڑھا ہے، اس نے ساری زندگی ٹال چلایا اور اس نے ساری زندگی جانوروں کو بھی سنبھالا. آؤ اس سے مشورہ لیتے ہیں. وہ اس کے پاس چلے گئے، بابا جی کو ساری بات سنائے گی. بابا جی نے بڑا غور سے سنا. بابا جی نے کہا کہ میرے پاس ایک اس کی ٹیکنیک ہے، یہ معاملہ حل کیا جا سکتا ہے، مگر اس میں یہ ہے کہ تمہاری زندگی بچانے کے لیے میں کر رہا ہوں، اس میں کچھ ایسا عمل کرنا پڑے گا جو دیکھنے میں کچھ ٹھیک نہیں لگے گا، یا دیکھنے میں ظاہری طور پہ وہ عمل جو سا ہے نا وہ اس کو اپریشیٹیبل عمل نہیں کیا جا سکتا، کہا جا سکتا، مگر اس میں یہ کہ تمہاری جان بچائی جا سکتی ہے اس کے ذریعے. وزیر نے کہا جی وہ کیا بات ہے، وہ کیا طریقہ کار ہے؟ بابا جی نے کہا کہ تم ایسے کرو کہ اس کو گائے کو خوب چارہ کھلاؤ، اچھے کھانا کھلاؤ، مگر رات کو کیا کرو کہ اس کے سامنے آنکھوں کے نا ایک چھری تیز کرو اور چھری اس کے سامنے رکھو. اب دن میں اس نے جتنی بھی خوراک کھائی ہوگی نا، تو رات کو چھری کے خوف سے اس کی ساری خوراک جو سی ہے نا وہ اس کو لگے گی نہیں، وہ ایسے ہی ہوگی جیسے وہ سمپل گزر گئی ہے. یعنی کہ اس کے نظام ہضم سے تو گزرے گی مگر اس کو لگے گی نہیں، جس حالت میں گائے آئی ہے اسی حالت میں واپس چلی جائے گی. بابا جی نے مینجمنٹ کا ایک ایسا اصول دے دیا کہ اس بیسیکلی تو اس بندے کو مینج نہیں کرنا آ رہا تھا نا کہ اس کا وزن کیسے کم کرتے ہیں تب بھی مرتے ہیں اور بڑھاتے ہیں تب بھی مر لیتے ہیں. یہ بیسیکلی مینجمنٹ کا اصول ہے کہ کیسے ریسورسز کو قابو کیا جائے، نہ زیادہ خرچہ کیا جائے اور نہ زیادہ نقصان کیا جائے، مینج کر کے چلنا جو سا ہے نا. تو یہ ایکچولی یہ بابا جی نے اس کا اصول دیا. اس بندے نے کہا ٹھیک ہے میں ٹرائی کر لیتا ہوں، مگر مجھے یقین تو نہیں ہے کہ یہ کام کرے گا. اس بابا جی نے کہا بالکل کام کرے گا، میری ساری زندگی جانوروں میں گزری ہے، تم ایسا کر کے دیکھو. ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے چارہ لیا اور گائے کو جا کے خوب کھلایا، پانی شانی پلایا. گائے بڑی خوش کھاتی چارہ انجوائے کرتی، مگر رات کو اس نے کیا کیا، ایک بڑا سارا چھرا لے لیا اور اس کو پتھر کے اوپر تیز کرنا شروع کر دیا گائے کے سامنے. اب گائے نے دیکھا کہ یہ تو مجھے حلال کرنے لگا، گائے کا تو خون خشک ہونا شروع ہو گیا. اس نے وہ چھری جو سی تھی وہ سامنے رکھ دی. ساری رات گائے چھری کو دیکھتی رہی اور اس کا خون جلتا رہا. جتنی بھی خوراک کا اثر اس کو ہونا تھا وہ اس کو 1% بھی نہیں ہوا. صبح آیا، اس نے چھری سائڈ پہ کی، پھر اس کو پانی شانی پلایا، گائے کو چارہ کھلایا. پھر دن میں جانور بیسیکلی 2 دفعہ جو سے نا وہ چارہ کھاتے ہیں، ضرور کوئی 3 دفعہ بھی کھا لیتے ہیں. تو اس نے 2-3 دفعہ جو اس کی خوراک تھی وہ اس کو پرووائڈ کی. اس کے بعد پھر اس نے رات کو جو سا تھا وہ چھری اس کے سامنے تیز کی. جب اتنا بڑا چھرا اس نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں کے سامنے تیز ہو رہا، تو گائے کے ذہن میں بیٹھ گیا کہ آج تو مجھے لازمی حلال کرے گا. پھر وہ ساری رات سے سکتی رہی. تو ساری جو خوراک جو سی اس کو لگنی تھی وہ نہیں لگی، وہ سارا جو سا تھا وہ خوراک اس کی ضائع ہو گئی. اسی طرح اس نے 10 دن پورے کیے. 10 دن کرنے کے بعد، پورے کرنے کے بعد وہ بادشاہ کے پاس لے گیا. بادشاہ سلامت نے کہا کہ ہاں بھی گائے لے ہو، مجھے امید ہے کہ تم میری آزمائش پہ پورے اترے ہوئے. اس نے کہا جی میں نے. بادشاہ سلامت میں نے کوشش تو پوری کی ہے، باقی اللہ بہتر جانتا ہے. جب گائے کو تولا گیا تو دیکھا کہ اس کا وزن سیم ہی تھا، سیم ہی تھا. سیم سے مراد اب یہ نہیں کہ وہ خدا نخواستہ تولوں میں سیم تھا، یعنی کہ کلوز میں وہ سیم تھا، یا وہ جو بھی ان کا پیمانہ تھا اس میں وہ کوئی اتنا فرق نہیں آ سکا کہ جس پہ کہا جا سکے کہ نہیں اس کے تو وزن بڑھ گیا یا وزن اس کا کم ہو گیا. تو وہ گائے جو سی تھی نا وہ واپس کر دی گئی. بادشاہ بڑا دیکھ کے حیران ہو گیا، بادشاہ پریشان ہو گیا. بادشاہ نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ناممکن ہے کہ یہ ایک جو میں نے وزن دیا ہے گائے سیم وزن میں واپس کیسے آ سکتی ہے، کیا راز ہے اس کے پیچھے. اس نے کہا مجھے بتاؤ یہ کیا گیا تم نے. اس نے کہا جی میں نے کچھ نہیں کیا. میں تو آپ کو شروع سے پتا ہے کہ میں نے گائے پالی تھی، نہ میں نے بھینس پالی. میں تو شروع سے جو سا پڑھنے لکھنے والا بندہ تھا، ٹھیک ہے. میں نے کتابیں پڑھی ہیں، میں نے نالج حاصل کیا، تو میں آپ کے وزیر وزارت تک پہنچا ہوں. میں یعنی بیسیکلی ایک ایجوکیشن سے تعلق رکھنے والا بندہ تھا، مگر اس مسئلے کا حل ایک گائے پالنے والے بوڑھے بابے نے کیا. اس نے کہا بابے کو حاضر کیا جائے. بابے کو بلا کے پوچھا گیا کہ تم نے کیا اس سے کہا اور کیا تم نے اس کو سکھایا. بابا جی نے کہا
کہ بادشاہ سلامت میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انسانوں کو آزمائش میں ڈالنا اچھی بات نہیں ہے۔ اس گائے کے ساتھ ہم نے یہ سلوک کیا کہ اس کو کھانا کھلایا دن میں، رات کو اس کے اوپر چھرا رکھ دیا، جس کی وجہ سے اس کی صحت جو سی ہے وہ بن نہیں سکی۔ آپ بھی کیا کرتے ہیں کہ وزراء کو کھلاتے پلاتے اچھا پروٹوکول دیتے ہیں، مگر انہیں آزمائشوں میں ڈالتے ہیں۔ جب آزمائشوں میں جب جس کو ڈال دیتے ہیں، نہ تو اس کی صحت بن سکتی ہے، اور وہ خوف میں ہی پریشان رہتا ہے، اور نہ اس میں لیڈرشپ سکلز، کوئی چیز آگے نہیں نکلتی اس بندے کی جس کو آزمائش میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تو آزمائش جو سی ہے نا، جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی طاقت دیتا ہے اس کو پورا کرنے کی۔ انسان کو آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ جو انسان کو آزمائش میں ڈالتا ہے نا، تو پھر وہ یاد رکھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش میں ضرور آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے کسی کو آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ اور ساتھ مینجمنٹ کا اصول ہم نے سیکھا کہ کسی بھی بڑے سے بڑے مسئلے کو اچھے طریقے سے مینج کر کے اس مسئلے میں سے نکلا جا سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں پھر کہتا چلوں کہ یہ میرا جو سیریل ہے ذوق ٹی وی پہ، کام کی بات ایک سیریل ہے پوری، ٹھیک ہے۔ قسط نمبر 44 آج جاری ہے، اور اس کی قسطیں چلتی رہیں گی۔ آپ اپنے بچوں کو، اسٹوڈنٹس کو یہ چینل، یہ جو سیریل ہے، یہ اس کو ریکمینڈ کیجئے، کیونکہ اس میں نالج، سکلز، لیڈرشپ، ویژن، ایم، ہر چیز پہ بات کرنے جا رہا ہوں، اور وہ بھی سٹوریز کے ذریعے جو سی ہے میں ان چیزوں کی وضاحت کروں گا۔ مجھے امید ہے کہ یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ یہاں سے نوید اختر ہاشمی کو اجازت دیجیے۔ بہت بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔